اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نماز کو بڑی برکت دی ہے اور اس کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے وہ تہجد ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ رحمت منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اسے کہنے لگا حضور دعا کریں مجھے تہجد نصیب ہو جائے، میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں مجھے تہجد مل جائے، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہی۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اب اس جواب کو دل پہ لکھنا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم دن کے اعمال کو ٹھیک کر لو، اللہ تمہیں رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تہجد تم نہیں پڑھتے اس کی وجہ تمہارے گناہ ہیں۔ وہ ایک بزرگ بھی تھے اور اپنی بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی دیر سے تہجد کا عادی تھا لیکن اچانک مجھ سے توفیق چھین لی گئی اور میں کچھ مہینے تہجد نہ پڑھ سکا، کوشش میں کرتا رہا لیکن تہجد پڑھی نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اللہ سے توبہ بھی کی، معافی مانگی، آنسو بہائے، مولا یہ کیا ہو گیا، تہجد اتنی عظیم مجھے سعادت مل رہی تھی، یہ کیوں مجھ سے چھین لی گئی؟ کہتے ہیں خواب میں مجھے آواز آئی کہ اے بندے تو نے ایک دن مسجد میں تو نے ایک نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور جب تو نے اسے دیکھا تو تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں رو رہا۔ اپنے دل میں تو نے اس کے لیے سوچا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، یعنی بدگمانی اس کے لیے پیدا کی تم نے دل میں، تو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے تمہیں 6 مہینے کے لیے تہجد سے محروم کر دیا۔ اس کا مطلب وہی پڑھتا ہے جس کا دل ہر گندگی سے پاک، ورنہ یہ نماز منافق نہیں پڑھ سکتا، یہ نماز گناہگار نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں تو جناب فجر نہیں پڑھی جاتی، آپ تہجد کی بات کر رہے ہیں، اتنی عظیم نماز۔ دیکھیں میرے نبی نے 4 باتیں فرمائی ہیں تہجد کے حوالے سے۔ پہلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن عطا فرماتا ہے، وہ چاہے حبشہ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو اس کے چہرے پہ کشش پیدا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بڑھاپے کے آثار سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی کمر کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا تہجد پڑھنے والا جب مرے گا تو اللہ اس کو ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ پچھلی راتی زاری کر دے تے نیند رکھیاں دی توندے، فجری اوگن ہار کہاندے تھائیں تھائیں نیویں ہوندے۔ بات سنائی تھی کسی دوست نے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح وہ کہیں تبلیغ کی جماعت کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم گئے کسی جو ہے وہ ادھر چرچ میں گئے اور ان سے جا کے کہا کہ بھائی آپ لوگ اسلام کو بھی سمجھو، اسلام کو بھی دیکھو۔ تو وہ ہمارا کہتے پورا گروپ ہمارا تھا، 5-7 لوگ تھے ہم، اور سب مل کر گئے تھے۔ تو جا کے جب ان سے گفتگو ہوئی عیسائیوں سے تو ان کا جو پادری تھا اس نے ایسی بات کر دی کہ آج تک جو ہے نا ہمارے کانوں میں، اس نے کہا جاؤ جاؤ مسلمانوں آ گئے ہو ہمیں بتانے کے لیے اسلام کیا، اسلام یہ اسلام وہ، کیا باتیں کرتے پھرتے ہو، تم لوگوں نے اپنا دین پڑھا ہے، اپنا دین جانتے ہو تم؟ کہا جی بالکل جانتے ہیں، تبھی تو آپ کو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ دین اسلام کو بھی پڑھیں، اسلام کو بھی جانیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ پادری کہنے لگا تم نے کوئی نہیں دین پڑھا، تم سے شاید زیادہ میں جانتا ہوں، تمہارے نبی کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعے کی جماعت کے برابر ہو گئی مسلمان ساری دنیا پہ قبضہ کر لیں، اور جاؤ جا کے اپنی فجر ٹھیک کرو۔ کتنے ہوتے ہیں لوگ فجر میں تمہاری مساجد میں؟ پتہ کیا کبھی؟ جی وہ ایک صف ہی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے آدھی کو، تو پھر کیا ہمیں تبلیغیں پھرتے ہوئے، جاؤ جا کے اپنے لوگوں کی اصلاح کرو، پہلے ان کو تو ٹھیک کر لو، پہلے ان کو تو صحیح کر لو، ان کو تو بنا لو کچھ۔